اب خدا کہاں ہے؟ خدا کو کہاں ڈھونڈے؟ مولانا بہت تیزی سے میں بہت چیزوں کو کٹ کرتا ہوا کیونکہ وقت بہت تھوڑا بھی ہے اور آگے بھی بس ایک ہی دن رہ گیا ہے. عزیزان محترم، خدا کو کیسے دیکھیں؟ خدا کہاں ہے؟ خدا کو کیسے پائیں؟ خدا حضرت موسیٰ سے فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی محبت کو ریفلیکٹ کیا تمہارے اوپر، تو میرے اوپر کیوں نہیں ہو رہی؟ میری زندگی میں خدا کو کہاں ڈھونڈوں؟ کس طرح پاؤں؟ خدا آسمان میں ہے، خدا زمین میں ہے، خدا کہاں ہے؟ کسی نے کہا اور مچھلیوں نے سنا. مچھلیوں نے سنا. کیا سنا؟ کہ کسی نے کہا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. مچھلیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مچھلیاں پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. مچھلیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں. تو مچھلیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پانی ہے کہاں؟ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ مچھلیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب مچھلیاں نے پانی دیکھا ہی نہیں کبھی. کیوں؟ اصل کیونکہ وہ پانی کے اندر ہیں. خدا کہاں ہے؟ خدا کو میں کیسے دیکھوں؟ اصل خدا شہرک سے زیادہ قریب ہے. حدیث ہے اتنا تمہارے قریب ہے کہ تم اس سے جدا نہیں، اور اس طریقے سے تم سے جدا ہے کہ وہ تمہارے اندر نہیں. خدا. قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اور اس بات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. پروردگار نے جو ہے وہ اس بات کی طرف جو اشارہ کیا کہ ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 4 کا ایک حصہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوگے وہ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. تم کہیں بھی ہو وہ قرآن کی آیت ہے. جانے ماتر اسی وجہ یہی تو تھی کہ ایک صحابی رسول کو جب ایک شخص نے، ظالم نے شہید کرنے کی، مارنے کی بہت کوشش کی، تو اس نے بولا تم مجھے جہاں بھی مار لو، جس طریقے سے بھی مار لو، خدا ہر جگہ ہے. خدا ہر جگہ ہے. خدا کو اس لیے دیکھیں خدا کی بارگاہ 24/7 اوپن ہے. مسجد نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، مندر نہیں ہے، کلیسا نہیں ہے. کیوں؟ ہر اس وقت کا ٹائم ہے. خدا کہہ رہا ہے تمہیں میری طرف آنا ہے، تمہیں کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں جب غلطی کا احساس ہو جائے میں تمہارے پاس ہوں. میں خدا اللہ. میں کہاں جاؤں؟ یعنی کیسے آپ خدا کیسے پہنچیں، کیسے قربت حاصل ہو؟ جب آپ کو غلطی کا احساس ہو جائے، جب آپ کو شرمندگی ہو جائے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا نہیں ہے کہ سفارش دینی پڑے گی. یہ مولانا نہیں ہے کہ اتنے لوگوں سے گھوم پھر کے مولانا کا نمبر ڈھونڈیں، مولانا سے بات کریں. ویسے بھی ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ہماری جو بھی حیثیت ہے سب انہی کی وجہ سے ہے، ذکر حسین کی وجہ سے، ورنہ ہماری کوئی نہ کوئی بھی سٹینڈنگ نہیں ہے. خدا ایسا نہیں ہے. خدا کی بارگاہ ہر وقت کھلی ہے. اور خدا قرآن میں کتنے خوبصورت طریقے سے اپنے پاس آنے والے کا ذکر کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، خدا پلٹنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے. توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں. پلٹنا یعنی تم کھو گئے تھے، تم گم ہو گئے تھے، تم راستہ بھٹک بیٹھے تھے، تم جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تم نے غیبت شروع کر دی، تمہاری آنکھیں گناہ کرنے لگیں، تم نے حرام رزق کھانا شروع کیا. کیا کروں؟ کیا میں زندگی میں کبھی پلٹ نہیں سکتا؟ شیطان یہی تو کرتا ہے. شیطان رات کو جوان سے گناہ کراتا ہے اور پھر اس کے ذہن میں ڈالتا ہے اب تم صبح کی نماز پڑھو گے.
مگر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تم جب بھی پلٹ آؤ میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اور آپ حدیث قدسی سنیں کہ جب کوئی خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو خدا کو کس طریقے سے اس کو اپنے لیے لیتا ہے، کیسے لیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ کوئی شخص ڈیزرٹ میں، صحرا میں کھو جائے، اس کا پانی، اس کا گھوڑا، اس کی سواری جو بھی ہے سب ختم ہو جائے، اور وہ پیاس کی شدت سے گرمی میں بے ہوش ہو جائے صحرا میں، اور ایک دم اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان اس کے پاس ہو، تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ خدا کہتا ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتا ہے میں بھی اس کو اسی طریقے سے ریسیو کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا محبت کرتا ہے، خدا ہم سب کے قلب پر اپنی محبت کے عکس کو ڈالتا ہے۔ یہ میں ہوں جو اس دنیا میں آ کر دوسری محبتوں کو جگہ دے کر خدا کی محبتوں کو کم رنگ کر دیتا ہوں۔